ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک مکمل ناول پڑھیں گے جس کا نام ہے طلب عشق اور اس کی رائٹر ہے نادیہ امین۔ تو آئیے جلدی سے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ کوئی اچھے سے ناولز پڑھنا چاہ رہے ہیں یا سننا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ پاک ناولز چینل پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے اچھے اچھے ناول سن سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی، ان کی وائس بہت زبردست ہے، وہ خود بھی بہت اچھی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کہہ بھی سکتے ہیں، بہت ساری ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں جو میں پوری نہیں کر سکتی، مطلب ایک فرد کتنی زیادہ فرمائشیں پوری کر سکتا ہے، تو آپ لوگ ان سے جا کر کہہ سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو ناولز پڑھ کر سنا دیں گی۔ تو میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنے اس ناول کو، جس کا پرنٹ مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ ناول کیسا ہوتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفس کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹس روشن تھی، یعنی نیا چوکیدار کافی مستعد تھا۔ ہاتھ میں پکڑی قدرے ہلکے فائل کو میز پر رکھ کر وہ کھڑکی کے پاس گیا۔ کھڑکی کے پٹ کھول کر وہ واپس میز کی طرف آیا۔ بیٹھنے سے پہلے پھر ارادی طور پر اس نے ٹیبل کے لیفٹ سائڈ پر رکھے ٹیلی فون سیٹ ریسیور اٹھا کر چیک کیا تھا۔ ٹون جاری تھی۔ فون رکھ کر وہ اپنے سامنے پڑی فائل اٹھا کر اس پر سرسری نگاہ ڈالنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے ٹیبل پر پٹک کر چیئر کے پشت سے ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا۔ آج مسز کریم کے کیس کی آخری تاریخ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کیس کا فیصلہ بہت بہتر اور اچھا ہوگا۔ اسے اپنی کامیابی کا 100% یقین تھا۔ کیس عام نوعیت کا تھا، میاں بیوی کی چپکلش اور طلاق کا مطالبہ، ایسے کئی کیسز وہ جیت چکا تھا۔ وکالت کے پیشے سے باقاعدہ منسلک ہوئے اسے 3 سال ہی ہوئے تھے۔ اس کے والد علاقے کے ایک نامی گرامی وکیل تھے۔ ایک شہرت یافتہ وکیل کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے بھی اسے خاصی اہمیت حاصل تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی اسے خیالات کی دنیا سے کھینچ نکال لائی تھی۔ ہیلو، عثمان سے بات ہو سکتی ہے؟ اس کی مدھر آواز اس کے کانوں میں رس گھول چکی تھی۔ اب کیا ہے؟ فون میں صبح انتظار کر رہا تھا۔ انم یار، کبھی کبھی تم حد سے زیادہ سیلفش ہو جاتی ہو، مجھے بھی فون کرنے سے منع کرتی ہو اور خود بھی کئی دن تک غائب رہتی ہو۔ واٹ از دس یار؟ وہ پچھلے 3 دن سے اس کی کال کا انتظار کرتا رہا تھا۔ اس قدر طویل انتظار نے اسے اچھا خاصا بدمزہ کر دیا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کیا تم گرین بل ریسٹورنٹ آ سکتے ہو؟ اس کے ہلکے پھلکے لہجے اور شگفتہ انداز کے جواب میں وہ اتنی ہی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کے حد سے زیادہ سنجیدہ لہجے نے اسے بھی سنجیدہ کر دیا۔ کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، ضروری بات ہے، ایک سرد آہ بھر کر اس نے جواباً کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں 1-1:30 بجے تک آ رہا ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ٹھیک 1:30 بجے وہ آفس سے نکلا تھا اور 1:45 بجے وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں اس وقت لوگوں کی تعداد کافی کم تھی۔ وہ اسے ایک کونے والی ٹیبل کے پاس بیٹھی نظر آئی تو وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ قریب جا کر سلام کر کے وہ چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا موڈ ہرگز خوشگوار نہیں تھا، ورنہ وہ ہمیشہ شگفتہ، تر و تازہ، حشاش بشاش دکھائی دینے والی تھی۔ آج میری چچی کراچی آ رہی ہیں رشتے کی بات کرنے۔ میں تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں ہاں کہہ دوں؟ اس کے الفاظ میں اسے عجیب سی کاٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ چبھن جو ہمیشہ تکلیف دے رہی تھی، کچھ تحمل کر کے وہ پھر سے کہنے لگی تھی، تم مجھے ٹرخا رہے ہو یا تم حقیقتاً اتنے بے بس ہو کہ اپنا فیصلہ اپنی مرضی نہیں منوا سکتے؟ یہ تم جانتے ہو، کیونکہ اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہاری ذرا سی کمزوری ہم دونوں کی جدائی کا باعث بنے گی۔ میں یہاں تقریر نہیں کروں گی، بس یہ کہنا تھا کہ میں حقیقتاً تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر شدید غصہ بھی آتا ہے کہ آخر مجھے ضرورت ہی کیا تھی کہ میں سمیرا کے ساتھ ایک رانگ کال پر تم سے بات کرنے لگی۔ اپنے ہاتھوں ہی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اور ہمارے بیچ طبقاتی فرق ہے، اور جانے کیوں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تمہارے والدین نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں۔ اس نے نظریں جھکا کر بہت دکھ بھری آواز میں کہا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی برقرار رکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر بوجھل لہجے میں بولی، تم پر کیا بیت رہی ہے مجھے نہیں معلوم، مجھ پر کیا بیت رہی ہے یہ تمہیں نہیں معلوم۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر وہاں ایک سکوت سا چھایا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے روتے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بنا میں خوش رہ پاؤں گا؟ کچھ پل بعد اسے اس کی غمگین آواز سنائی دی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے میں نہیں لڑا یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، محبت کیا۔ محبت
لباس نہیں ہے کہ جسے بدل دیا جائے، محبت دل کرتا ہے، اور دل کبھی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر اس پر کسی کا اختیار ہوتا ہے تو محبوب کا۔ اس کے یہی الفاظ، اس کے یہی جملے اس کا حوصلہ بڑھا دیتے تھے، اس کے اضطراب کو ختم کر دیتے تھے۔ الفاظ سے ہی تو سیاہیاں پھیلتی ہیں، الفاظ سے ہی تو گھر اجڑتے ہیں، الفاظ سے ہی تو خون ہوتے ہیں، الفاظ سے ہی تو جنت دوزخ ہوتی ہے۔ ان لفظوں کے آگے انسان کتنا لاچار بے بس ہے۔ وہ بھی الفاظ پر مطمئن و شادماں ہو گئی تھی۔ لفظوں نے ہی انہیں بے پناہ تکلیف دینی تھی اور یہ نہیں جانتے تھے۔ میں آج ہی پپا سے بات کروں گا اور تمہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ہوں نا، میرے اور تمہارے بیچ کوئی نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا اپنی تقدیر کے لکھے کو جانتا نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی اس جملے کو ادا کرتا ہی نہیں۔ پھر وہ اسے اطمینان دلانے لگا۔ بہت دیر بعد اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ اتنے مطمئن دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ ویٹر کو لنچ کا آرڈر دے کر وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ اس کی کزن پشاور سے ان کے ہاں آئی تھی۔ وہ ایک آزاد خیال اور ہر پل خود میں محو رہنے والی تھی۔ ایک دن اس نے ایک رانگ کال ملائی، وہ بھی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کسی فہیم نامی شخص کا نام لے کر کہیں جگہ فون کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا چکی تھی۔ آخر میں اس نے جس جگہ فون ملایا تھا وہاں سے ایک نہایت خوبصورت غمگیر مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ جو ابھی کمپیوٹر پر کیس فائل پڑھ رہا تھا، اس کے قریب پڑے ٹیلی فون کی بیل پر اس نے فون ریسیو کیا۔ آپ سے؟ دوسری طرف جو کوئی بھی تھی، اس کی آواز، اس کا لہجہ بہت شاندار لگا تھا۔ جی کہیے۔ کی بورڈ پر سے انگلیاں ہٹاتے ہوئے وہ کچھ ریلیکس ہو کر کرسی سے پشت لگا چکا تھا۔ کہنا تو آپ کو ہے، مجھے تو صرف سننا ہے، وہ کھلکھلائی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دیتا ہوں، آئی لو یو۔ دوسری طرف سے یکدم فون رکھا جا چکا تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر پھر سے کی بورڈ پر انگلیاں رکھے اپنا کام کرنے لگا تھا۔ اس طرح کی رانگ کالز پر دل لگی کرنے والی لڑکیاں اسے ہمیشہ سے بری لگتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے اس جواب کے بعد ہی اس نے فون رکھ دینا تھا، کیونکہ کہیں کیسز میں اس کا یہ نسخہ کامیاب رہا تھا، جبکہ دوسری طرف صوبیہ کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کہیں پل تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر اس نے فکر مند لہجے میں یکدم سے سوال کیا تھا کوئی بدتمیز خواہ مخواہ میں ایک کال ضائع کر دی؟ کچھ دیر بعد اس کی جان میں جان آئی تھی۔ بتاؤ نا، اس نے کیا کہا؟ وہ لجاج و تمیز لہجے میں کہتی اسے سب بتانے پر اکسانے لگی۔ شرمندگی سے اس نے سب بتا دیا۔ وہ اس پر بے تحاشا ہنسنے لگی تھی۔ چپ کرو، دانت مت نکالو، الو کی خالہ کہیں کی، بوٹ کر باہر چلی گئی تھی۔ اگلے دن اس کے جانے کے بعد وہ آفس سے آ کر کپڑے چینج کرتے ہی سو گئی تھی۔ اسے ملازمت کرتے 2 مہینے ہی ہو گئے تھے۔ BA کے بعد اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں 3 مہینے جاب کی تھی۔ پھر وہاں کی پرنسپل کی سفارش پر اسے اس پرائیویٹ ادارے میں آپریٹر کی جاب ملی تھی۔ پرنسپل اس کی رشتہ دار تھی۔ اس جاب سے وہ بہت مطمئن تھی کہ اس کی تنخواہ کافی پرکشش تھی۔ کچھ گھنٹے کی نیند سے طبیعت کافی بہتر محسوس ہوتی تھی۔ یہ اس کی روٹین تھی۔ نیند نہ لینے پر وہ 2 برسوں کی بیمار دکھائی دیتی تھی۔ شام کو اسے اس کی ماں نے بیدار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کے اسے اس کے چچا کے گھر جانا ہے، وہ گھر کا خیال رکھے۔ ثنا، اس کی بہن، پڑوس میں ٹیوشن کے لیے اس وقت جایا کرتی تھی۔ بھائی باہر کھیلنے کے لیے نکل پڑے۔ چھوٹی بہنیں یا تو ہوم ورک کرتی یا پھر TV دیکھتی رہتی۔ وہ اٹھی تو سوہا چائے بنا چکی تھی۔ وہ اسے چائے لانے کا کہہ کر خود منہ ہاتھ دھونے باتھ روم گھس گئی۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو سوہا چائے لیے حاضر تھی۔ آپی، آج مجھے اسکول کا ہیڈ گرل بنایا گیا ہے، وہ کپ اسے تھماتے خوشی خوشی بتانے لگی۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس نے حقیقتاً اسے سراہا تھا، اور حقیقت تھی بھی یہ، اس کے سب بہن بھائیوں میں وہ بہت ذہین تھی۔ وہ ہمیشہ فرسٹ آتی رہی تھی، پورے اسکول میں ٹاپ کرنے والی۔ وہ اسکول کے ہر فنکشن میں نمایاں رہتی تھی۔ وہ اس پر حقیقتاً فخر کرتی تھی۔ اسے خوشخبری سنا کر فضا کے پکارنے پر وہ اس کے پاس گئی تھی، جبکہ وہ باہر صحن میں پڑی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آج کچھ گرمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح سے ہب سا ہو رہا تھا۔ اکا دکا کہیں کہیں ہلکے بادل دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے دل سے بے اختیار بارش کی دعا نکلی۔ چائے پی کر وہ فون کی بیل پر چونکی۔ اٹھ کر برآمدے میں رکھ کے فون سٹینڈ کے پاس گئی۔ برکت خالہ کا فون تھا۔ وہ اپنی بہن کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ پچھلے دنوں سے ان کی ماں کی طبیعت خراب رہی تھی۔ ایک چکر وہ لگا چکی تھی۔ اب کچھ دن سے گاہے بگاہے فون کر کے ان کی خیریت پوچھتی رہتی تھی۔ وہ فون رکھ کر باہر کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگی۔ سوچے ادھر ادھر پٹکتی، اور اگر صوبیہ پر ٹھہر گئی۔ وہ اس کی کال والی حرکت یاد کر کے بے تحاشا ہنسنے لگی۔ پھر جانے کیا ہوا، دل میں کچھ شرارت جاگی، ایک خواہش کسی کو تنگ کرنے کی، اور پھر ایک ایسی شخصیت جو ہو بھی دلچسپ سی جانے کی۔ اس خیال پر قدم خود بخود فون سٹینڈ کی طرف بڑھے۔ اس کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی۔
بار بار صوبیہ کے ساتھ مل کر اس نے لوگوں کو کافی بیوقوف بنایا تھا، انہیں تنگ کیا تھا۔ فون سیٹ اٹھا کر اس نے نمبر کو ذہن میں دہراتے ہوئے نمبر پرش کیا۔ کچھ دیر تک بیل بجتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت نیند میں تھا۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جی، کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف شائستگی سے پوچھا گیا۔ اگر میں کہوں کہ آپ سے تو؟ اس کے سوالیہ انداز پر وہ کچھ پل سوچتے رہنے کے بعد کہنے لگا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے قدرے اپنائیت سے کہا، جیسے اسے اچھی طرح جانتی ہو۔ لیکن میں نہیں کرنا چاہتا تو؟ اس نے تڑک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں کرنا چاہتی ہوں تو؟ اس نے بھی تڑکی بتڑکی جواب دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں۔ آئی یکدم سے اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا کہنے والے ہیں، یہی نا، آئی لو یو۔ اس کی بات پر دوسری طرف کچھ لمحے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد سکون کو اس نے توڑتے ہوئے کہا، تم کسے جانتی ہو کہ میں یہی کہنے والا ہوں؟ کیونکہ یہی الفاظ کل آپ نے میری کزن سے کہے تھے۔ جانے کی اس نے سچائی بتا دی۔ جی۔ لڑکی کی آواز اچھی تھی، وہ متاثر ہوا اس کی آواز سے۔ جبھی کہنے کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے بولا، آپ بور ہو رہی تھی؟ آواز میں الفاظ میں طنز نہیں تھا، پر جانے کی اسے محسوس ہوا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ انداز میں باقاعدہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، گویا وہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس کے سوال پر کچھ لمحے کے لیے وہ گڑبڑائی تھی، پھر فوراً بولی، بس کچھ تجسس تھا تو۔ اوہ، یعنی مردوں سے بات کرنے میں تجسس؟ اچھی بات ہے۔ اب کی بار اس کے الفاظ میں سخت چبھن نظر و طنز کو تمام تر شدت سے اس نے محسوس کیا۔ یکدم سے اس نے فون بند کر دیا۔ اس پل وہ خود کو کوسنے لگی تھی کہ آخر اسے ضرورت ہی کیا تھی فون کرنے کی۔ بے قراری سے وہ برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ دل پر ایک بوجھ سا آن گرا تھا۔ اس نے اسے یقیناً ایک سطحی آوارہ قسم کی لڑکی سمجھا ہوگا۔ ایسا سوچنے والی وہ عورت بھول رہی تھی کہ بے شک وہ آوارہ سطحی نہ سہی، پر اس کی حرکت ایک سطحی اور گھٹیا تھی۔ جس دن ہر انسان کو اس بات کی آگاہی ہو جائے گی کہ اس کے ہاتھوں سرزد ہونے والا ہر برا فعل برا ہے، تو وہ کبھی بھی برائی نہ کرے۔ اس عورت کو اپنے کردار کی فکر لاحق ہو گئی تھی، اپنے ایک غلط فعل کی ہرگز نہیں۔ وہ اسے غلط لڑکی سمجھے گا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتے سوچتی رہی۔ رات کو ہی اس نے فون کیا تھا کہ وہ اسے صاف صاف بات بتا کر اس کی غلط فہمی کو دور کر دے گی کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ اس نے تو صرف تجسس کے ہاتھوں فون کیا تھا، اور یہ کہ آئندہ وہ اسے فون کرنے والی ہرگز نہیں۔ پکا ارادہ باندھ کر وہ سو تو گئی تھی، لیکن تقدیر اس کی بے خبری پر ہنس کر رہ گئی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آئندہ ایک بار نہیں، اسے بار بار فون کرے گی، اور یہ کہ وہ اس کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو جائے گی۔ بے شک انسان اپنے کل سے لا علم ہے۔ دوسرے دن رات کو تقریباً 12 بجے وہ چپکے سے برآمدے میں آئی تھی۔ گھر کے صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس وقت پورے علاقے پر سناٹے کا راج تھا۔ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر وہ دائیں جانب سے کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور میں گئی تھی۔ اسٹور کے سوئچ بورڈ کو اندھیرے میں ڈھونڈتے ہوئے وہ اس کے پاس آ کر لائٹ روشن کر چکی تھی۔ دھیرے سے دروازہ بند کر کے اس نے نمبر ملایا تھا۔ اس کی آواز سنی تو فوراً بولی تھی، مجھے جلدی سے بات کرنی ہے، اس لیے بنا بولے خاموشی سے میری بات سن لو۔ اس کی بات پر وہ بڑا حیران ہوا تھا۔ اتنا تو وہ جان ہی گیا تھا کہ یہ کل والی لڑکی تھی۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ تو تجسس کے ہاتھوں فون کر ڈالا، اب آئندہ نہیں کرنے والی۔ کسی قسم کی خوش فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں اتنی بری ہرگز نہیں ہوں کہ ایرو غیروں کو فون کرتی پھروں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو وہ فوراً بولا تھا، تو کتنی بری ہو؟ اس کا لہجہ اسے شرارتی لگا تھا۔ وہ متعجب سی ہو کر فون کو گھورتے رہنے کے بعد بولی تھی، مجھے یہی کہنا تھا بس۔ اس کے فون رکھنے سے پہلے وہ یکدم سے بولا تھا، آپ کا نمبر یہی ہے نا؟ اس نے نمبر دہرایا تھا۔ وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ پریشانی میں وہ بھول گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ فون پر CAL آئی ہو۔ تمہیں برا نہ سمجھو، اس کے کتنے روپے دو گی؟ اس لڑکی کی معصومیت پر مزہ لیتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بڑھاتا ہوا بولا۔ جانے کی اس لڑکی کے ساتھ بولنے میں اسے مزہ آنے لگا۔ میں کیوں دوں گی روپے؟ وہ چڑ گئی۔ اوکے، میں دیتا ہوں۔ تمہیں بولنے کی فیس بتاؤ، کتنے بجے سے کتنے بجے تک میرے ساتھ گپ شپ لگاؤ گی؟ وہ مذاق کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ میں کوئی نہیں کرنے والی آپ کو فون۔ پہلی بار دل میں کچھ ہوا تھا، بات کرنے کی شدید خواہش۔ اچھا، آپ کی مرضی، ورنہ بندہ تو تابع دار ہے۔ اس کی مسکراہٹ سے بھرپور آواز سے چاروں طرف چل ترنگ بج اٹھے تھے۔ عجیب سی بے بسی نے سارے وجود کو لپیٹ میں لیا تھا۔ پھر جانے کیسے وہ بے خود سی ہو کر اس کے ساتھ باتوں کا سلسلہ بڑھاتی گئی تھی۔ پھر اس سے اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دونوں عشق و محبت کے سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ انم نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ عجیب سی یاسیت نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ رات کو
باپ سے بات کرنے کا تہیہ کر کے وہ ان کے کمرے میں آیا۔ وہ کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے، ٹانگوں پر کمبل ڈالے نیم دراز وہ بڑی محویت سے کتاب پڑھ رہے تھے، جبکہ ماں کو اس نے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ آہٹ پر بھی وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ بیٹے پر ایک گہری نگاہ ڈال کر وہ اتنی ہی سنجیدگی سے کتاب بند کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اسے سوالیہ انداز سے دیکھتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کر کے بولے، بیٹھو۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ باپ کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہ جو بات کرنے آیا تھا وہ اس سے آگاہ تھے۔ اسی موضوع پر وہ کتنی بار بات ہو چکی تھی اسے خود بھی یاد نہیں تھا۔ آج وہ پھر اپنی قسمت آزمانے آیا تھا۔ آج پھر ایک لاحاصل بحث کی خاطر وہ باپ کا سامنا کرنے پر مجبور تھا۔ مجبوری ایک وبا ہے جو انسان کو مروڑ کر جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس انسان کو جس میں بے پناہ غیرت ہو، چاہے انا ہو، چاہے غرور ہو، چاہے فخر ہو، انسان ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر مجبوری کا اعلیٰ نمونہ بن کر دوسرے انسان کے قدموں کی خاک تک بننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مجبوری کی وبا کا شکار آج کل وہ بھی ہو گیا تھا، حالانکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس وبائی مرض کا شکار نہیں ہوا تھا۔ کچھ پل تو دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی رائج رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کر کونے میں نماز پڑھتی ماں کو دیکھا تھا، پھر نظریں جھکا کر دونوں گھٹنوں پر اپنے بازو رکھے وہ کچھ دیر سوچتا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اسے باپ کی آواز سنائی تھی۔ یہ ایک رسمی جملہ تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ الفاظ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، جانے کیوں اپنی ہار کا یقین ہو رہا تھا اسے۔ کیا کہنے آئے ہو؟ اب کی بار بھی اسے اس کے باپ نے مخاطب کیا تھا۔ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر اس نے غمگین آواز میں اپنی چپ توڑی تھی۔ انم کو اس کے چچا اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور امی دونوں اس کے گھر جائیں۔ کل کنا کو اس کا رشتہ اگر وہاں تو باپ کے لہجے میں کاٹ تھی۔ تو کیا اس کی شادی کہیں اور ہو جائے گی؟ انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کتنی بار اس ٹاپک پر ہمارے بیچ بات ہو چکی ہے اور کتنی بار میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ باپ کا لہجہ درستی اختیار کر گیا تھا۔ اس کی ماں چائے نماز طے کر کے ان کی طرف آئی تھی۔ ان کی باتوں میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، بیٹا میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں زہرا آپا سے فرح کی بات کر چکی ہوں۔ اس کے میڈیکل کا عرصہ پورا ہوتے ہی میں تم دونوں کی شادی کروں گی۔ فی الحال ہم منگنی کریں گے اور کہ ابھی اس کے 3 سال رہتے ہیں میڈیکل کے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن میں فرح سے شادی نہیں کر رہا، یہ کہہ چکا ہوں میں آپ سے، پھر آپ ایسا کہہ کیوں رہی ہیں؟ اس نے قدرے سختی سے کہا تھا، شادی کے لیے تم جس لڑکی کو منتخب کیا ہے کیا وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی ہے؟ جانتے ہو اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ کریانے کی دکان ہے اس کی، اور اس کی بیٹی ٹیلی فون آپریٹر۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اندھے بن گئے ہو تم۔ وہ لڑکی جمال اوان کے بیٹے کے ساتھ سوٹ کرے گی۔ تف ہے تم پر، اپنا نہیں تو کم از کم میرے رتبے کا ہی کچھ خیال کر لو۔ وہ برہم لہجے میں کہتے ہوئے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی حد الوسیع کوشش کر رہے تھے، لیکن جذبات کنٹرول میں آنے والے نہیں تھے۔ اس کی ماں کچھ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو نرمی اختیار کرنے کا کہنے لگی، کیا اسٹینڈرڈ ہے ہمارا؟ آپ ایک کلرک کے بیٹے تھے، آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے اپر کلاس میں آئے ہیں۔ مڈل کلاس ہونا عجیب نہیں اور نہ ہی یہ کوئی عیب ہے۔ اگر ان کا اسٹینڈرڈ ہائی نہیں تو اسے ہائی اسٹینڈرڈ آپ کا بیٹا دلائے گا، اسے بیوی بنا کر اسٹینڈرڈ کی راہ سے اتر آئے گی آپ۔ انسانیت کی راہ کچھ زیادہ بہتر ہے اس سے۔ اس کا لہجہ بھی گرم ہوا تھا۔ اس کا جلستا لہجہ باپ کو اور زیادہ تپا گیا تھا۔ ان کے چہرے کی رگیں تن گئی تھی۔ ان کا رد عمل کچھ شدید ہونے لگا۔ میرا باپ کلرک تھا یا سیٹ، پر اب میں ایک نامی گرامی وکیل ہوں۔ ایک کیس کے میں لاکھ لیتا ہوں یا نہیں، میرا اسٹینڈرڈ ہائی۔ وہ غصے سے چلائے۔ وہ خاموش رہا۔ اس پل اس کی نظریں جھک گئی اور وہ اضطراری انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ باپ پر نظر ڈالنے سے اجتناب کر رہا تھا۔ اس نے جھکی نظروں سمیت محسوس کیا کہ اس کا باپ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک بار پھر اس کی خسیلی سرد آواز سنی تھی، آخر دفعہ بحث ہو رہی ہے اس بات پر کہ تمہاری شادی اس لڑکی سے ہرگز نہیں ہو رہی۔ آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پر بات مت کرنا۔ اگر ایک بھی لفظ کہا تم نے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہو تو یہ نوبت نہ آنے دینا، لوگ ہنسیں گے تم پر۔ اب جاؤ یہاں سے۔ ان کے 2 ٹوک لہجے اور قطعی انداز پر وہ اٹھ گیا تھا، لیکن وہ ہمت ہرگز نہیں ہارنے والا تھا۔ اس کی ماں اس معاملے میں اپنے شوہر کی ہم راز تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی اس گھٹیا خواہش کو
پورا کرنا ان کے اختیار میں نہیں تھا، یعنی وہ بھی مجبور تھے۔ معاشرتی نسل بندی، دولت مندی، گروہ بندی کے ہاتھوں وہ مجبور لوگ ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر اوندھا لیٹ گیا تھا۔ اس کا باپ کیوں ضد پر اڑا ہوا تھا؟ کیوں نہیں وہ اس کی بات مان رہا تھا؟ کیوں وہ اس کا دل دکھانا چاہتا تھا؟ ایسا سوچتے ہوئے اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ابھی ماں باپ کا دل دکھا رہا تھا۔ جب بندہ خود غرضی کی انتہا پر کھڑا ہو جائے تو وہاں صرف میں دکھتا ہے، تم آپ کہیں گم ہو جاتے ہیں، صرف میں کی سوچ فکر پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی یہی سوچ حاوی ہو گئی تھی، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ آخری لمحے تک مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اپنی محبت کے لیے وہ جی جان سے لڑنا جانتا تھا اور وہ لڑنے لگا تھا۔ تم آفس کیوں نہیں آ رہے؟ صبح اسے ناشتے کے ٹیبل پر غیر موجود پا کر جمال بذات خود اس سے بات کرنے آئے تھے۔ آج اسے آفس سے غیر حاضری کا تیسرا دن تھا۔ اسے بستر پر لیٹے کتاب پڑھتے دیکھ کر انہوں نے سوال کیا۔ باپ کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر وہ پہلے ہی کتاب بند کر سیدھا ہو بیٹھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، اس نے بیزار لہجے میں جواباً کہا۔ تمہاری طبیعت کا تعلق انم سے تو نہیں؟ پھر توقف کر کے پھر سے گویا ہوئے، تیار ہو کر آفس آؤ۔ گھڑی پر ایک نگاہ ڈال کر وہ مزید بولے، اگلے آدھے گھنٹے میں تمہیں آفس میں پاؤں۔ جاتے جاتے ایک سر نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے چلے گئے۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس لے کر وہ ایک بار پھر کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بیزاری سے کتاب بند کر کے سوچتا الجھتا بالآخر وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ گیا۔ انم کا رشتہ اس کے خاندان میں طے کر کے 1 مہینے کے اندر شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ اسے جب پتہ چلا تو وہ بہت بھڑکا۔ اس نے اپنا سارا غصہ انم پر نکالا۔ وہ بھی اتنی ہی بے بس تھی جتنا کہ وہ۔ عثمان، میرے ماں باپ اب ساری زندگی تو مجھے اس آس پر گھر بٹھانے سے رہے، اور تم کب تک خود کو لاچار و مجبور ظاہر کر کے مجھے آس و امید کی کشتی پر اٹھائے بیچ سمندر پانی کے سہارے رہنے دو گے؟ تمہاری محبت سے زیادہ اہم ماں باپ کی لاج ہے جو میں نہیں توڑوں گی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ دل گرفتہ اور سنجیدہ سی آواز میں بولا، تم نے کہا تھا کہ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہاں کہا تھا، اور یہ اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، لیکن مجھے رہنا پڑے گا، اور ایسا کرنے پر مجھے تم مجبور کر رہے ہو، تمہاری بزدلی مجبور کر رہی ہے۔ وہ خاموش سا اس کی لان تان سن رہا تھا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہ بھی درست کہتا تھا۔ غلط کون تھا، اس کا باپ یا اس کی قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ ان دونوں کے ستارے ملا ہی نہیں پائی تھی؟ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو کوئی دوش نہیں دے رہا تھا۔ وہ غلط نہیں تھی، قصور اس کا نہیں تھا، اس لیے اس کی محبت اب بھی اسی شدت سے وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکن کو سنا تھا۔ وہاں انم انم کی تکرار تھی، یعنی انم دل کے گوشے میں محفوظ تھی۔ وہ قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ اطمینان کی ایک ٹھنڈی میٹھی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ پارک کے پرسکون گوشے میں وہ وہاں بیٹھے تھے۔ سورج کی تمازت اتنی گرم نہیں تھی جتنی اس پل اسے جھلسا رہی تھی۔ وہ کچھ کھسک کر سائے میں ہو گیا۔ مارچ کا مہینہ تھا، بجائے بہار کے موسم خزاں لگ رہا تھا۔ نزدیک پھولوں کے پودوں کی قطاریں تھیں۔ ان پھولوں سے پھوٹتی خوشبو بجائے دل کو راحت دینے کی ایک عجیب بے چینی درد میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارد گرد کے سارے حسن کو اس لڑکی کے آنسو پھیکا کر رہے تھے۔ سرسبز گھاس پر نیم دراز ہو کر اس نے دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکائی تھی اور اسے یوں ہی روتا دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، لڑکی تھی نا، فوراً آنسو آنکھوں میں سمیٹ کر بہانے لگی تھی۔ کتنی خوش قسمت تھی کہ رو سکتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، عورت بڑی بیچاری ہوتی ہے۔ وہ بڑی متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بیٹھی لڑکی اس کے تاثرات سے، اس کے احساسات سے انجان اسے ایک بزدل بے حس ڈھیٹ انسان گردانتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں جا رہی ہوں، پر اتنا تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری بزدلی اور بے حسی کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس پر 108 نگاہ ڈال کر وہ نمناک اور رندی آواز میں کہتی بڑے بڑے قدم اٹھاتی چل پڑی۔ اس وقت اس کی نظریں زمین پر پڑنے والے اس کے قدموں کے نشانات پر جمی زمین کی خوش قسمتی پر رشک کر رہی تھی۔ وہ آفس نہیں جا رہا تھا۔ اس کا باپ اس کا سارا غصہ اپنی بیوی پر نکال رہا تھا۔ اور بگاڑو اسے، تم نے سر چڑھایا ہوا ہے، سوگ منا رہا ہے، اس کی شادی کہیں اور کیا ہوئی، اس کے ماتم کے سوگ ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اسے کہو آج آفس آئے، ورنہ تو وہ اور بھی بہت کچھ کہتے رہے تھے۔ ساتھ ہی ماں کی التجائیں اور تسلیوں بھرے الفاظ بھی اسے اپنے کمرے میں بخوبی سنائی دے رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ہال میں تھے۔ وہ بستر پر لیٹا باپ کی بے حسی اور اس کے برہم رویے پر سوچ رہا تھا۔ لوگ کتنے ظالم ہیں کہ جس جسم کو چھید رہے ہوں چاہتے ہیں کہ زبان سے وہ آہ بھی نہ نکالے۔ اتنے شفاق کیوں ہوتے ہیں وہ؟ میرا باپ مجھے کھل کر ماتم کیوں نہیں منانے دیتا؟ سوگ کیوں نہ مناؤں؟ جنازہ اٹھنے کے بعد تو سوگ منایا ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوگ نہیں مناؤں گا، اگر مجھے انم جیسی انم لا کر دے دے۔
یکدم سے وہ بستر سے اتر گیا. سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر اس نے دیوار پر پٹک دیا تھا. کانچ ادھر ادھر بکھر گئے تھے. کانچ پر بغیر نظر ڈالے وہ باتھ روم جا کر کپڑے بدلتے ہوئے مسلسل غصے میں بھڑکتا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر برہم ہوتا جا رہا تھا. بخاری تمہارے پاس کیس لایا اور تم نے لینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ رات کھانے کی ٹیبل پر اس کے باپ نے اس موضوع کو چھیڑا. کیس پیچیدہ تھا. ہاٹ پاٹ سے گرم روٹی نکال کر بنا اسے دیکھے اس نے اتنی ہی سنجیدگی سے جواب دیا. اس نے خود پر باپ کی گرم نظروں کو محسوس کیا جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا. ایسا ہی یہ کیس تم پہلے بھی کر چکے ہو اور جیت چکے ہو. وہ کھانے سے ہاتھ روک چکا تھا. اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے وہ یکدم سے بولا. وہ مجھے پیچیدہ نہیں لگا تھا اور یہ لگ رہا ہے. نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اب کی بار وہ باپ کو دیکھنے پر مجبور تھا. کیا پیچیدگی ہے اس میں؟ اب کی بار باپ کے لہجے میں اس نے طنز کی گہری آمیزش محسوس کی. آپ کے لیے نہیں ہوگی پر میرے لیے تھی. اس نے اس کی بات کو ذرا بھر اہمیت نہیں دی. وضاحت کرو گے؟ اس نے نوٹ کیا تھا اس کا باپ کھانے سے بالکل غافل ہو چکا تھا اور اس کی ماں پریشان چہرہ لیے کبھی اسے دیکھ رہی تھی کبھی اپنے شوہر کو. ضروری نہیں جو چیز آپ کو درست لگے وہ مجھے بھی درست لگے. جس طرح آپ کو میرا کوئی ایک عمل برا لگ سکتا ہے اسی طرح مجھے بھی آپ کی درست سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے. جمال ایوان کے چہرے پر شکنیں ابھرتے ہی اماں یکدم سے بول پڑی تھی. یہ تم دونوں نے کھانے پر کیا فضول ٹاپک چھیڑا ہے؟ اب اس فضول کی بات چیت کو ختم کر ڈالو. ان کی بات کے جواب میں جمال خاموش رہے. کرسی کھسکا کر وہ اٹھ گئے. جاتے جاتے انہوں نے اپنے بیٹے کے جھکے سر اور مصروف انداز پر کافی برہم نگاہ ڈالی تھی. ان کے جاتے ہی کلثوم اس کی جانب متوجہ ہوئی. یہ کباب لو، میں نے تمہارے لیے خود تیار کیے ہیں. کباب اٹھا کر وہ بے دلی سے کھانے لگا. سب کے پاس بیٹھی ماں کھانا چھوڑے گہری سوچ میں پڑ گئی. اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی جو اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، لیکن اس جان سے زیادہ عزیز اولاد کی کچھ خواہشات اسے بالکل بھی عزیز نہیں تھی. وہ آفس جانے لگا. یہ اور بات کہ اب وہ بہت تنہا اور اکیلا ہو گیا تھا. اداسیوں کے جھرمٹ میں گزرتے دن رات دن بدن اس کی اداسی میں اضافہ کر رہے تھے. انم کی یاد اب بھی دل میں موجود تھی کیونکہ وہ بے وفا نہیں تھی. بے وفا وہ خود بھی نہیں سمجھتا تھا. پھر بے وفائی کہاں تھی؟ دنیا کے ہر مجبور بے کس محبوب محبوبہ پر بے وفائی کا لیبل کیوں لگایا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ بے وفا نہیں ہوتے، مجبور ہوتے ہیں. وہ دن بھر یہی سوچتا رہتا. اپنے غم کو بھلانے کی خاطر وہ آج کل ایک لمبی واک پر نکل جاتا. رات کو دیر سے گھر واپس آتا. کچھ دیر کی آوارہ گردی سے ذہن کو کچھ سکون سا مل جاتا تھا. ذہن پر چھائی رنجیدگی کچھ وقت کے لیے ٹل جاتی تھی. رات کھانا کھاتے ہی وہ گھر سے نکلا تھا. رات کے وقت شفاف سڑک کے کنارے اپنی سوچوں میں مگن وہ چلا جا رہا تھا. اس وقت موسم بہار کی تازہ دھیمی ہوا چل رہی تھی. کہیں کہیں پھولوں کی حسین مہک ہوا میں شامل ہو کر فضا کو معطر کر رہی تھی. دل فریب سورج کے دل فریب نظارے صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کا دل کسی غم کی پرچھائی سے یا دکھ کی کسی کسک سے یا اداسی کی کسی کیفیت سے ناواقف ہو. اس وقت وہ حسین موسم کہہ کر خود کو بہلاوے دے رہا تھا. یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے وہ کافی دور نکل آیا. نشیب و فراز کی عامل اس سڑک پر کبھی کبھار سانس پھول جاتی اور خود کو سنبھالنے میں کافی وقت صرف ہو جاتا تھا. شفاف سڑک پر چڑھائی چڑھنے کے دوران اس کی سانس کافی پھول چکی تھی. کچھ دیر کے لیے وہ سڑک کے کنارے موجود درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا. گہری گہری سانس لے کر وہ خود کو تازہ دم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا. کافی عرصے بعد وہ واک کے لیے نکلا تھا. سانسوں کا پھول جانا یقینی تھا. وہ گھر سے 10 منٹ کے واک ڈسٹینس پر واقع پارک میں جاگنگ کرنے جایا کرتا تھا، پر یہ سب کچھ عرصے سے چھوڑ چکا تھا. کچھ دیر بعد جب وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تو وہ پھر سے چل پڑا تھا. چڑھائی چڑھ کر مڑنے کے بعد وہ ایک دوسری ذیلی سڑک پر آیا تھا. سیکٹر 8 کے بورڈ پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ آگے بڑھتا گیا تھا. اس وقت تمام گھروں میں لائٹس روشن تھی. بے اختیارانہ اس کی نگاہ ایک گھر کی کھلی کھڑکی پر پڑی تھی جس کا رخ سڑک کی جانب تھا. وہاں موجود بندہ کتاب ہاتھ میں لیے کمرے میں ٹہلتا نظر آیا تھا. ساتھ ہی کھڑکی سے انگریزی نمبر بھی بجتا سنائی دیا تھا. وہ مسکرا کر سر ہلاتا اس گھر کو کراس کر چکا تھا. کچھ آگے جا کر کچھ شاپس تھی. ایک بڑا جنرل سٹور، کمپیوٹر اکیڈمی، کافی، آئس کریم بار. وہ سٹور کی جانب بڑھا. اپنے لیے چپس کا پیکٹ خرید کر وہ باہر نکلا. پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ پارک کے گیٹ تک پہنچا. واچ مین اسے دیکھ کر چوکنا ہو گیا. سر، اس وقت تو پارک بند ہے، آپ صبح آئیے گا. ملازم نے وضاحتی انداز میں اپنا فریضہ ادا کیا. ہاں، پتہ ہے کہ پارک بند ہے. میرے پاس کوئی بم بارود یا ہتھیار نہیں ہے کہ جس سے میں اس پارک کو اڑا دوں. آپ میری چیکنگ کر سکتے ہیں. چیکنگ کے بعد اگر آپ کو لگا کہ میں ایسے کسی بھی گناہ سے مبرا ہوں تو آپ مجھے اندر جانے دیجیے گا.
اس کی دھیمی مگر طنزی آواز پر وہ کچھ پل کے لیے سٹپٹا گیا۔ دراصل آج وہ کچھ دیر سے آیا تھا۔ چوکیدار اپنی جگہ درست تھا۔ چوکیدار فوراً بولا تھا، سر آپ خفا مت ہوں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو جانتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں، ہماری بھی مجبوری ہے کہ اوپر سے آرڈر ہے۔ تم اندر جانے دو گے یا نہیں؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر خشک لہجے میں کہا تھا۔ سر کیوں نہیں؟ اس نے اس کے لیے بڑا آہنی گیٹ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اندر آیا تھا۔ چپس کا پیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ڈسٹ بن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے استعمال کیجیے کے الفاظ پر نظریں جمتے ہی وہ قریب آ کر اس کی خواہش پوری کر چکا تھا۔ جب انسان کے چاروں طرف اداسی ہو تو پھر مزہ کسی بھی چیز میں نہیں آتا، اسی وقت مزہ صرف اداس ہونے میں آتا ہے۔ اس لیے وہ بھی خود کو مزید اداس کرنے لگا تھا۔ وہ ٹہل رہا تھا، تقدیر نے اس کے ستاروں میں کچھ اور لکھا تھا۔ اس کے ستارے سے ستارہ ٹکرانے باہر گیٹ پر آیا تھا، اور وہ جو اپنی فرینڈز کے ساتھ گھومنے پھرنے نکلی تھی، پارک کے گیٹ کو کھلا دیکھ کر وہاں موجود چوکیدار کے پاس آئی تھی۔ چوکیدار صاحب، یہ گیٹ کیوں کھلا ہے رات کے سناٹے میں، جبکہ ہمارے لیے تو آپ نے کبھی بھی اس وقت نہیں کھولا؟ اس نے چوکیدار سے کچھ دن پہلے والا بدلہ لینا چاہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس دن شمسا وغیرہ کتنے شوق سے یہاں آئی تھی، لیکن اس چوکیدار کے بچے نے گیٹ کھول کر ہی نہ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہما نے اسے گھورا تھا۔ دیکھو بیگم صاحبو، رات کے وقت پارک کے گیٹ کی کھولنے کی اجازت نہیں، آج کل کے حالات۔ ایک بار پھر اس کی بات کو کاٹا گیا تھا۔ ہم معصوم لڑکیاں آپ کو دہشت گرد نظر آ رہی ہیں، لگتے ہیں ہم ملزمان۔ مہوش نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر چہرہ اٹھا کر دکھاتے ہوئے تقریباً غصے سے کہا تھا، یہ آپ کیا کر رہے ہو بی بی؟ جا کے سرکار سے لڑو، اندر جو صاحب گئے ہیں نا وہ وکیل ہیں، اس سے کہو وہ آپ کا کیس مفت میں لڑے گا، آپ کی مسکینی کے باعث۔ چوکیدار جل بھن گیا تھا، جبھی طنز کے تیر سے وار کیا گیا تھا۔ کیا اندر کوئی موجود ہے؟ نگین جو بے دلی سے ان کی بکواس سن رہی تھی یکدم اچھل پڑی تھی۔ ہاں جی، ابھی ایک صاحب آئے تھے، آپ کی طرح ناراض ہو گئے تھے، اسی لیے کھولا ہے میں نے گیٹ، اس نے بگڑے موڈ میں جواب دیا۔ ہم اندر جا سکتے ہیں؟ نہایت شریفانہ اور خوشامدانہ لہجے میں سوال کرتے ہوئے اس نے اجازت طلب کی تھی۔ ہاں جاؤ، پر جلدی واپس آنا ہوگا۔ اس کے بیزار لہجے سے اپنے لیے بیزاری ان سب نے نوٹ کی تھی، مگر اسے بالکل نظر انداز کر کے خوشی خوشی اندر چلی گئی تھی۔ اس سے ڈھونڈو جو پارک میں آیا ہے، انہیں نگین کی شوخ آواز سنائی دی تھی۔ کیوں؟ باقی سب نے یک زبان سوال کیا تھا۔ بھائی ٹائم پاس، تھوڑا تنگ کر لیں گے اور کیا؟ باقی سب اس کی تائید کرنے لگی تھی۔ وہ پارک کے لان میں ایک بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ وہ دیکھو وہاں کوئی لیٹا نظر آ رہا ہے۔ پارک کی کچھ روشن لائٹس میں ایک لیٹا وجود انہیں بآسانی نظر آیا تھا۔ ہما نے چلاتے ہوئے باقی سب کو اشارے سے دکھاتے ہوئے تائید کی تھی۔ وہ پانچوں ادھر چل پڑی تھی۔ اس کی سوچ کا تسلسل اس وقت ٹوٹا تھا جب اسے اپنے گرد کچھ آوازیں سنائی دی تھی۔ اپنی آنکھوں پر سے اپنا بازو ہٹا کر وہ اپنے گرد کھڑے نفوس کو دیکھنے لگا تھا، پھر نہایت خاموشی سے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھ کر وہ اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ چکا تھا۔ اس کی اس بے نیازی اور سنجیدگی پر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھی۔ بلیو می، ہم اتنے برے ہرگز نہیں ہیں، ایک آواز اس کے پاس ابھری تھی۔ اور کیا ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کتنے اچھے ہیں؟ ایک اور شوخ و شنگ کھلکھلاتی آواز سنائی دی تھی۔ سنو، ہم کڈنیپرز بھی نہیں ہیں، ایک اور آواز کان میں پڑی تھی۔ ان زندگی سے بھرپور آوازوں کو اس مرد کے غم کی شدت کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ غم صرف اس مرد کا تھا۔ وہ اس کے غم سے آشنا ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ سوچ رہا تھا، آپ کہیں شاعر تو نہیں؟ اکثر شاعر حضرات خود پر اداسی طاری کر کے شعر کہنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب کی بار دائیں جانب کھڑی زرد لباس میں ملبوس نگین نے بھی شرارت کی تھی۔ نہیں نہیں، یہ شاعر نہیں، یہ مصور ہوگا۔ دیکھ نہیں رہی، رات کے اس نظارے کو کینونس پر اتارنے کے لیے، با نفس و نفیس پارک کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت آیا ہے۔ ایک اور مذاق اڑاتی آواز گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر اپنے ہاتھ کھول چکا تھا۔ اس سارے علاقے میں صرف میں ہی ہاتھ لگا آپ سب کے؟ پھر ان پر ناقدانہ نگاہ ڈالتے ہوئے ووٹ کیا تھا۔ میں شاعر تو نہیں ہوں، پر آپ سب پر ایک دیوان لکھ سکتا ہوں، اور جہاں تک مصوری کی بات ہے تو ٹیڑھی میڑھی شکلیں بھی بنا لیتا ہوں۔ اگر آپ سب چاہیں تو ابھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ وہ سب فقط چہرہ لیے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھی۔ آخری بات نے انہیں ہلا دیا تھا۔ اپنی ٹیڑھی میڑھی شکلیں دیکھنے کی سکت ان میں کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ یہ معاملہ ہمیشہ نازک رہا تھا۔ میں سنگر بھی ہوں، کبھی کبھار ایک آدھ گانا بھی گا لیتا، اگر کوئی برداشت کرنا چاہے تو۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو کر ان سب کی خاموش صورتوں کو تکنے لگا تھا، پھر کچھ پل بعد اسی انداز میں کہنے لگا تھا، اب آپ بتائیے، آپ شعر سننا چاہیں گی یا تصویر بنانا چاہیں گی، یا کہ گانا سننا چاہیں گی؟
ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے وہ بہت پراعتماد اور پرسکون انداز میں کہہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا سب کی سب آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے سرحد سے مڑی تھی اور تقریباً بھاگنے کے انداز میں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی پارک سے نکل آیا تھا۔ چوکیدار اسے دیکھ کر فوراً اس کی طرف آتے ہوئے بڑے خوش اخلاق موڈ میں بولا تھا، صاحب جی اب تو کوئی شکوہ نہیں نا؟ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے وہ بولا تھا، اب اگر شکوہ کروں گا تو یقیناً پاگل کہلاؤں گا۔ چوکیدار ہنسنے لگا تھا۔ وہ سلام کر کے اسی سڑک پر چل پڑا تھا۔ دوسری رات جانے کی اس کے دل میں واک کی شدید خواہش جاگی تھی۔ ذہن میں کل رات ان لڑکیوں سے ہونے والی ملاقات کے نقوش اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ سخت تھے۔ کیا تھا اگر وہ بھی زندگی سے لطف لے؟ ذہن میں سوال ابھرا تھا، کیا تھا اگر وہ بھی 2 گھڑی ان لڑکیوں کی طرح خوشی خوشی جی لے؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں تھی، وہ اور انم نہیں ملے، اس میں اس کی خطا تو نہیں تھی۔ پھر انتقام وہ کس سے لے رہا تھا؟ خود سے۔ پر کیوں؟ یوں الگ تھلگ جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے؟ وہ سوچتا رہا تھا، وہ الجھتا رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ بیڈ سے اترا تھا۔ اسے بھی حق حاصل ہے کہ وہ زندگی سے لطف لے۔ وہ شوز چلنے لگا۔ زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، اسے ہنستے ہنستے گزارنا چاہیے، وہ سوچ رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کے سلام کا جواب دے کر وہ گھر سے نکل گیا۔ پھر کافی دیر تک وہ واک کرتا رہا۔ آج اسے واک کرنے میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آج وہ اپنے دل کو سمجھا بجھا کر لایا تھا کہ وہ بھی خوشی خوشی جی لے کہ زندگی چند روزہ ہے۔ کافی دیر تک گھومنے پھرنے کے بعد وہ کافی بار کے باہر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنے لیے کافی منگوا چکا تھا۔ ملازم بھاگ کر کچھ ہی دیر میں کافی کا گرما گرم کپ لے آیا تھا۔ ان مست ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ قریب کی کرسیوں پر بیٹھے 3 حضرات ملک کی بدحالی، کرپشن میں اضافے اور امریکہ کی منمانی پر بحث کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو بڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ اس خشک موضوع سے وہ کچھ چڑھنے لگا تھا، لیکن دل اس وقت خوش ہوا تھا جب ان میں سے ایک بولا تھا، یار ہمیں کیا جو ہو رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے، جانے دو اس فضول ٹاپک اور اس بحث کو۔ اس کے کہتے ہی وہ دونوں بھی اس ٹاپک کو چھوڑ کر اپنے گھریلو مسائل ڈسکس کرنے لگے۔ اس نے کلمہ شکر ادا کیا۔ کافی کے کپ سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گرم کافی نہیں پیتا تھا۔ کپ یوں ہی ٹیبل پر پڑا تھا، جبکہ اس کی نظریں ارد گرد نظاروں پر تھی۔ آج وہ ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ ارد گرد نگاہ دوڑا رہا تھا جب اس کی نظروں نے دور سے آتے لڑکیوں کے گروپ کو دیکھا تھا۔ وہ بیچ سڑک پر چلتی، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی، ہنستی، مسکراتی، کھلکھلاتی، ہر رات چلتے مرد کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اس نے ایک طاہرانہ نگاہ ارد گرد ڈالی تو اسے بہت سے مرد پرشوق نگاہوں سے انہیں گھورتے نظر آئے۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ مرد کبھی بھی نہیں بدل سکتے، وہ سوچتے ہوئے خود بھی مسکرایا تھا۔ بہرحال وہ خود بھی ایک مرد تھا۔ دفعتاً وہ چونکا۔ وہ گروپ اس کی جانب آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے اسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ باقی سب نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مارا تھا۔ ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک بڑے شائستہ انداز میں بولی تھی۔ اس کے سر ہلانے پر سب کی سب کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ پہچانا آپ نے ہمیں؟ وہی پہلی مخاطب بولی تھی۔ ہاں، اس نے اقرار کیا تھا۔ آپ کافی پی رہے تھے؟ ایک بار پھر وہی مخاطب تھی۔ ساتھ ہی اس نے ملازم لڑکی کو آواز دے کر کافی کا آرڈر دیا تھا۔ ہاں تو کہیے، رات کو سونے سے پہلے آپ نے ہمیں یاد کیا؟ اب کی بار سرخ لباس میں ملبوس لڑکی بولی تھی۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے؟ وہ جواب طلب نظروں سے انہیں تکنے لگا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ہمیں ضرور یاد کیا ہوگا، جبھی تو آج ہمارے انتظار میں بیٹھے اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پہلی والی لڑکی نے داد طلب نظروں سے باقی سب پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ باقی سب نے تائید کی تھی۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ اب کہیے، ہم صحیح بولے یا غلط؟ ایک بار پھر وہی لڑکی مخاطب تھی۔ حسین لڑکیاں ہمیشہ صحیح ہی بولتی ہیں، اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل آزادانہ انداز میں کہا تھا۔ بائی دا وے، یہ جملہ آپ نے ہمیں بے وقوف سمجھ کر تو ادا نہیں کیا نا؟ کچھ کھٹکا ہوا تو وہ کچھ متفکر سے بولی تھی۔ انا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حسین مرد بھی ہمیشہ صحیح بولتے ہیں۔ اب کی بار وہ اپنے دفعہ میں وہی جملہ استعمال کر بیٹھا تھا۔ Now I am 100% sure that he is a point۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر باقی سب کو دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ ملازم اتنے میں کافی کے کپ لیے ان کے پاس آیا تھا۔ وہ کپ انہیں تھما کر چلا گیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شاعر صاحب، وہی پھر سے مخاطب تھے، عثمان جمال۔ وہ ان کی کمپنی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ میرا نام ہے نگین اور یہ میری فرینڈز ہیں۔ پہلی والی ان سب کا تعارف کروانے لگی تھی۔ ایک غم سے، ایک دکھ سے، ایک تکلیف سے زندگی ختم نہیں ہوئی۔ یہاں غم کا
احساس کم ہوتا ہے وہیں سے خوشی شروع ہوتی ہے۔ اس شخص کی زندگی میں بھی خوشی داخل ہو گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ زندگی ایک غم سے ختم نہیں ہوتی، دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن وقتی۔ احساس جب انسان ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس احساس کو خود ختم کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک دکھی انسان ہے، بلکہ احساس دکھ کو ہلکی قصہ کی شکل میں پیش کرنے لگا تھا۔ اس دن وہ سب اس سے بڑے بے تکلفانہ انداز میں بولتی رہی تھی۔ وہ سب آزاد خیال گھرانوں کی قدرے آزاد خیال لڑکیاں تھیں۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ آئندہ ایسی لڑکیوں کو بے تحاشا پسند کرنے لگے گا، کیونکہ وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ پھر وہ ان سے ملنے لگا تھا اور ایسا وہ جان بوجھ کر کرنے لگا تھا۔ وجہ دکھ سے فرار کی تھی، زندگی سے خوشی کشید کرنے کی تھی۔ وہ لڑکیاں نہیں تھیں، خوشیاں رعنائیاں تھیں، اندر سے غم کو تکلیف کو ختم کرنے والی ہستیاں تھیں۔ اسے ایسی ہی زندگی سے بھرپور ہستیاں چاہیے تھیں جو اسے انسانی پر مجبور کریں۔ دھیرے دھیرے وہ پھر سے اپنے معمول میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ انم اب بھی نہیں بھولی تھی، پر وہ اب پہلے کی طرح اس کے ذہن پر حاوی نہیں رہی تھی۔ اس کی محبت دل میں تھی، پر وہ ایک بار کی صورت تھی۔ یادیں اس وقت آتی ہیں جب انسان فارغ ہو، متحرک ذہن، مصروف ذہن کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ کسی کی یاد میں ڈوبا آہیں بھرتا رہے۔ وہ باقاعدگی سے آفس جانے لگا۔ اس کی روٹین اعتدال پر آ گئی۔ آفس، گھر، پھر کچھ دیر آرام، اس کے بعد جم، کھانا، اور پھر رات کے کھانے کے بعد واک، اور پھر ایک گہری اور بھرپور نیند۔ شام کو تر و تازہ کھلا کھلا سا وہ باہر لان میں آیا تھا۔ ملازم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ صاحب جی، آپ کا فون ہے۔ اطلاع دے کر وہ جانے ہی لگا تھا کہ اس نے آواز دے کر پوچھا، کس کا ہے؟ اس وقت اس کا موڈ کسی بھی دوست سے بات کرنے کو نہ چاہ رہا تھا۔ آج وہ جی بھر کر گھر پر ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ صاحب جی، یہ تو نہیں پتا۔ اس نے مڑ کر لا علمی ظاہر کی، 100 بار بول چکا ہوں کہ جب بھی میرا فون آئے نام پوچھا کرو۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھا۔ اندر آ کر اس نے اس کی کال ریسیو کی۔ طبیعت میں بیزاری کا عنصر غالب تھا۔ ہیلو، اس کے جواب میں فوراً کہا گیا تھا۔ پہچانا؟ وہ جو کوئی بھی تھی کھلکھلائی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا بولا تھا، نہیں۔ دوسری طرف پھر کہہ پھوٹا، ارے نہیں پہچانے آپ مجھے؟ اب کی بار آواز جانی پہچانی لگی تھی۔ نگین بات کر رہی ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ او سوری، پہلی بار آپ کی آواز فون پر سنی نا، تو اسی لیے پہچان نہیں پایا۔ سوری فار دیٹ، اس نے معذرت پیش کی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا۔ آپ کو ہمارا نمبر کیسے معلوم؟ وہ حیران تھا کیونکہ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے اسے نمبر دیا ہو۔ وہ بات کو الجھاتے ہوئے گھمانے پھرانے لگی تھی۔ بوجھو تو جانے، وہ مسکرا رہی تھی، تم ہی بتا دو۔ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر وہ سر اس کی پشت پر ٹکا چکا تھا۔ اچھا چلو میں بتائے دیتی ہوں۔ ایسا ہے کہ آپ نے اپنا نام بتایا تھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے والد وکیل ہیں۔ اتنے بڑے وکیل کے بیٹے کا فون نمبر ایکسچینج والوں کے پاس نہیں ہوگا کیا؟ اس کی وضاحت پر وہ بے اختیارانہ بولا تھا۔ اوہ، یہ تو میں بالکل بھول گیا تھا۔ ہم یہ رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ آف کورس، اب کی بار بھی، اس نے مختصراً کہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ یہی سے ان کے مابین ٹیلی فونک رابطہ بحال ہوا تھا۔ بات پھیلی اور ان کے درمیان باقاعدہ ملاقاتیں ہونے لگی۔ وہ لڑکی اسے شروع سے اچھی لگی تھی۔ اس کی دوستی میں وہ خوشی، سکون، راحت محسوس کرتا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اسے راحت، سکون دینے والی اسے بے سکونی، ذہنی خلجان میں مبتلا کر دے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس سے نہ ملتا۔ گہری نیند میں خلل ٹیلی فون بیل سے پڑا تھا۔ بیل تسلسل سے جاری تھی۔ کسل مندی سے اٹھ کر اس نے کال ریسیو کی، ساتھ ہی ساتھ سائڈ ٹیبل پر پڑی ریسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھنے لگا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ غنودگی بھری آواز میں جواباً کہا گیا تھا۔ ابھی تک سو رہے تھے؟ شام کے 6 بج رہے ہیں۔ جلدی سے تیار ہو کر اگلے آدھے گھنٹے میں تم مجھے کافی بار کے نزدیکی ریسٹورینٹ میں مل رہے ہو۔ دیر نہیں کرنا ورنہ میرا انتظار غصہ بھی بن سکتا ہے، دھمکی دیتی۔ وہ فون بند کر چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بھرپور انگڑائی لے کر ساری تھکن مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند سے طبیعت کافی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر وہ باتھ روم میں نہانے چلا گیا۔ تیار ہوتے وہ ریسٹورینٹ کی جانب گاڑی دوڑانے لگا۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی روک کر وہ اندر گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے اسے تلاش کرنے لگا تھا۔ ساتھ کی ٹیبل سے پچھلی ٹیبل پر بیزار سی شکل بنائے وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہیلو، اس کے قریب کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے وہ ہنوز مسکرایا جا رہا تھا۔ ٹھیک وقت پر پہنچے، پتہ ہے نا کہ میں وقت کی کتنی پابند ہوں؟ وہ اترائی۔
وہ ऑरेंज सूट से तन किए हुए थे। उसके सरापे पर एक गहरी निगाह डालकर वो सरसरी निगाह हॉल पर डालने लगा। फिर हाथ से इशारा करके उसने वेटर को बुलाया। चाय का ऑर्डर देकर वो एक बार फिर उससे मुखातिब था। वकालत कैसी चल रही है जनाब आली? उसके लहजे में शगुफ्तगी थी। अब तो बहुत बेहतर चल रही है, वैसी हरगिज़ नहीं जो कुछ अरसा कबल थी, उसने बेसाख्तगी में जवाब दिया था। उस मुबहम जवाब पर वो कुछ उलझते हुए कह उठी थी। पहले कैसी चलती थी? कुछ ख़ास नहीं, उसने गोलमोल जवाब दिया था। उस वक्त उसकी नज़रें दाखिली दरवाजे से अंदर आने वाले एक हसीन कपल पर थी। क्यों? उसने सवाली अंदाज में देखते हुए पूछा था। बस, जवाब मुख्तसर था। वो भी उसकी नज़रों की तकलीद में आने वाले कपल को देखने लगी थी, फिर बेसाख्ता पूछ बैठी थी। कोई तो वजह होगी? वो चौंक कर नज़र हटाकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ था। वो कपल उनसे 4 टेबल छोड़कर अगली टेबल पर बैठ चुका था। फिर वजाहत भरी आवाज़ में बोला था। उन दिनों पप्पा से कुछ नाराज़गी थी। उसने टेक लगाकर आंखें कुछ पल को बंद की थी। आंखों में कोई शबीह लहराई थी। किस बात पर नाराज़गी? बात तूल पकड़ रही थी। उस्मान को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपना ऑफिस खोलना चाहता था, जबकि पापा कह रहे थे कि मैं उनके साथ काम करूं। बस यही बात थी। झूठ बोलकर वो उसे तकने लगा। वो उसे रिलैक्स नजर आई थी। अगर झूठ का वजूद ना होता तो लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते कि आज के दौर में तो झूठ से ही बंदा खुद को दूसरों को मुतमईन कर देता है। वो गहरी सोच में गुम यही सोचे जा रहा था। उसे अपने झूठ से घिन आई थी, लेकिन ये ज़रूरी झूठ था। वो खुद को मुतमईन करने लगा था। वो उस लड़की से हाथ धोना नहीं चाहता था। उसकी संगत ने उसे ज़िंदगी दी थी। वो ज़िंदगी थी। बाहर देखो, आसमान पर कैसी जर्दी छाई हुई है। उसने ग्लास वॉल से बाहर झांकते आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा था। बाहर सड़क पर गुजरती दौड़ती गाड़ियाँ, भागते सुस्त कदमों से चलते राहगीर उनकी निगाहों की जद में थे। इस दौरान चाय आ गई थी। चाय के दौरान वो हल्की फुल्की बातें करते रहे। शाम गहरी होते देखकर उन्होंने जाने का कसद किया। पेमेंट करके वो रेस्टोरेंट से निकल आए। अच्छा है वो कुछ संभल गया है, बाकायदगी से ऑफिस आता है। उसका बाप अपनी बीवी से मसरूफ़ गुफ्तगू था। बस हर वक्त यही दुआएं ही तो मांगती रहती हूँ कि ए अल्लाह उसे हर बला से, हर गलत राह से दूर रख। उसकी माँ का लहजा पुरनम हुआ था। कुछ सानिया बाद उसके बाप की आवाज़ उभरी थी। मेरा एक ही बेटा है, मैं क्यों उसका बुरा चाहूँगा? वो मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन मुझे गिला या शिकायत तब पैदा होती है जब वो हमारी किसी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करता। हमारी एक ही औलाद है, जब वो भी हमारी ख्वाहिशात से मुँह मोड़ दे तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं उससे, बहुत आस लगाए रखी है मैंने उसकी ज़ात से। वो मेरी किसी बात को रद्द नहीं करेगा। तुम्हें नहीं पता वो आजकल किस तरह ऑफिस को हैंडल कर रहा है। जब ये सब देखता हूँ तो दिल से बेसाख्ता उसके लिए दुआएं निकलती हैं। अंदर से मेरा दिल खुश होकर उसे दुआ देने पर मजबूर करता है। ये किसकी जीत है? उसी की। वो बिला तकान बोल रहे थे। वो जो माँ को दोस्त की शादी में जाने का बताने जा रहा था। दरवाजे में खड़ा अपने मुतल्लिक उनकी बातें न चाहते हुए भी सुनने पर मजबूर हुआ था। अपने मुतल्लिक कितने अच्छे रिमार्क्स उसे लातादाद खुशियों से हमकनार कर चुके थे। इस कदर मेहनत शाका के बाद ये तारीफ़ी कलमात उसे बेहिसाब मुसर्रतों से माला माल कर चुके थे। कुछ अरसा पहले के ज़हनी खलजान को उन अल्फाज ने धो डाला। वो मसरूर सा उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। जाकिर साहब के केस ने उसे आज बुरी तरह थका डाला था। आज उसने कोर्ट में गवाह पेश किए थे। शुरू में उसे ये केस बहुत आसान लगा था। जो केस आगे बढ़ रहा था, पेचीदगी की इतनी ही बढ़ रही थी। पहले जो नताइज मस्बत दिखाई दे रहे थे, अब यकीन कुछ डामाडोल हो रहा था। अभी वो पूरी तरह रेस्ट कर भी नहीं पाया था कि माँ का बुलावा आ गया। उसे एकदम से बाहर याद आया था। आज कमालुद्दीन के बेटे की शादी थी। माँ ने उसे वहाँ जाने का हुक्म पहले से ही जारी किया था। वो जल्दी तैयार होकर उनके पास आया। वो तैयार हो रही थी। वो लॉन में इंतज़ार करने का कहकर लॉन में चला गया। कमालुद्दीन उसके वालिद के चचाजाद भाई थे। वो एक कारोबारी आदमी थे। शहर में उनके बड़े जनरल स्टोर्स थे। उनका कारोबार गो के बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था। बहरहाल वो एक खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। रिहाइश उनकी नई कॉलोनी में थी, जो उनके इलाके से पौने घंटे की मुसाफत पर था। वो लॉन में टहल रहा था। सूरज दूर पहाड़ के पीछे तकरीबन छुप गया था। सूरज की नारंगी शुआएं अभी तक जीनत आसमां थी। अतराफ पर एक निगाह डालकर वो कुछ पल को आंखें बंद करके शाम की खूबसूरती को महसूस करने लगा था। माँ की आवाज़ पर यकदम उसने आंखें खोली थी। चलें, उसकी माँ ने करीब आते हुए कहा था। उसने मुड़कर माँ को देखा, फिर वो पोर्च की जानिब चल पड़ा। कुछ देर बाद गाड़ी मेन रोड पर दौड़ रही थी। कितने बजे तक वापसी होगी? वो माँ से मुखातिब था। मैं कुछ देर ही ठहरूंगा, आपको लेने आ जाऊंगा। माँ ने इस बात में सर हिलाकर इजाज़त दे दी। गाड़ी नई कॉलोनी में उनके घर के गेट के सामने रुकी। कॉलोनी में एक हलचल का सा समा था।
دیکھ کے تیز شور سے ساری فضا گونج رہی تھی۔ زرق بر لباسوں میں ملبوس بچے بڑے خوش پاش ادھر ادھر گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کمال الدین بڑے پرتپاک انداز میں ان کی جانب آئے۔ آج تو خوبصورت گھڑی آئی ہے کہ عثمان کو آپ یاد آئے۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ خاندان کی شادیوں میں وہ کبھی کبھار ہی شرکت کرتا تھا، وہ بھی ماں کی شدید ناراضگی پر۔ وہ کمال الدین کے ہمراہ مردانہ حصے میں چلا گیا، جبکہ کلثوم اندر چلی گئی۔ صدیقہ نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگاتے ہوئے گلا کیا تھا کہ وہ رات کو مہندی کی رسم پر کیوں نہیں آئی تھی، جس پر انہوں نے اپنی بیماری کا بتا کر اس کا گلا رفع کیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد چلا گیا۔ وہ کھانا پلیٹ میں لیے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ان کی نظریں بجائے اپنے پلیٹ کے ایک دوسری ٹیبل سے کچھ ہٹ کر کھڑی لڑکی پر جمی تھی، جس شوق سے انہوں نے اپنی پسندیدہ ڈش پلیٹ میں ڈالی تھی، اب اتنی ہی بے دلی سے اسے کھا رہی تھی۔ وجہ وہ سامنے کھڑی لڑکی تھی۔ لڑکی نے سادہ نیلے سلک کا سوٹ پہنا تھا، اس پر سلک کا ہم رنگ دوپٹہ، اس کی قمیض کی فٹنگ غضب کی تھی۔ یہ لڑکی کا فگر، وہ سوچ رہی تھی۔ اس لڑکی کا حسن آنکھوں کو خیرہ کرنے والا تھا۔ ان کی نظریں بے اختیار اس کے پاؤں پر جمی تھی۔ اس کے پاؤں میں سستے لیکن اچھے ڈیزائن کے جوتے تھے۔ وہ بہت سادہ اور سوبر سی لگ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب صدیقہ ان کے پاس آئی۔ بھابھی کچھ لیا ہے کہ نہیں؟ ان کی حلاوت بھری آواز پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں لے چکی ہوں۔ پھر نظریں بدستور اس لڑکی پر جمائیں۔ انہوں نے یکدم سے صدیقہ سے پوچھا تھا، یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ یہ جواباً صدیقہ نے بھی اشارہ کر کے جواباً پوچھا تھا، ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، کچھ عرصہ قبل اس کے باپ نے یہاں گھر لیا ہے۔ صدیقہ نے تفصیلاً بتایا تھا۔ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ اب بھی ان کی نظریں اسی کے چہرے پر تھی۔ اس لڑکی میں مقناطیسی کشش تھی جو نظروں کو جمے رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ دکاندار ہے، کتابوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہے اس کی۔ اوہ اچھا۔ ان کی اچھا میں نخوت چھلکتی نظر آئی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی تھی؟ کچھ ثانیے بعد صدیقہ نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی پوچھا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ انسان کی نخوت، اس کے فخر و غرور پر تقدیر ہمیشہ مسکرا دیا کرتی ہے کہ انسان کی کم عقلی اور بے وقوفی پر سوائے مسکرانے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ عقل کہتی ہے کہ میں ٹھیک کام کرتی ہوں، لیکن جب تقدیر مجھ پر آتی ہے تو میرا سارا کام بگاڑ دیتی ہے۔ انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ تقدیر بنانے والے نے ان کی تقدیر میں کیا لکھ دیا تھا۔ سرسبز پہاڑوں میں گھری زیارت کے نشیب میں ایک گہری ندیاں بہتی تھی۔ اطراف میں سرسبز کھیت تھے، ایک خاموش بیابان لیکن ایک حسین اور دلاویز علاقہ تھا۔ وہ دونوں پانی کے کنارے پتھروں پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت اس خاموش فضا میں چڑیوں کی چہچہاہٹ تھی۔ سینٹر چرچ پر بادل تیر رہے تھے، ہلکی ٹھنڈی سرد ہوا چل رہی تھی جو ہڈیوں تک کو جما رہی تھی۔ آسمان پر نارنجی چادر بچھی نظر آ رہی تھی۔ سورج غائب تھا، ندیاں پرسکون تھی، سارا ماحول پرسکون تھا۔ وہاں بیٹھے افراد بھی پرسکون تھے۔ سکون سے بے سکونی ملحق ہے۔ بے پناہ سکون کسی اندیشے کا پیغام دیتا ہے جو انسان کے علم میں نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اپنے کام سے بے خبر آج میں ہی رہتے ہیں۔ جینز کے پونچے چڑھائے وہ اپنی حسین آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے بول رہی تھی، جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا نا تو یکدم سے دل میں کہیں گھنٹی بجی تھی۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ پہلی بار تمہیں دیکھتے ہی میرا دل تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس رات مجھے نیند بالکل نہیں آئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں تم سے ابھی اسی پل ملوں، صبح تک کا انتظار بھی نہ کروں۔ پھر دوسری رات تمہیں دیکھ کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ بیچ سڑک میں خوشی سے چلانے لگوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے عثمان؟ جن سے محبت ہوتی تو اس قدر شدید کیوں ہونے لگتی ہے کہ انسان کو اپنا رہنے نہیں دیتی، اسے اس کے وجود سے بیگانہ کر دیتی ہے، اپنی روح ڈال کر اس سے روح چھین لیتی ہے۔ بولتے بولتے یکدم سے اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی اور اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر سر جھکا کر سوچنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک بوجھل خاموشی طاری رہی تھی، جیسے ایک بار پھر اس کی آواز نے توڑا تھا، عثمان کیا تمہیں بھی مجھ سے اتنی ہی شدید محبت ہے جتنی کہ مجھے تم سے؟ اس پل اس کی آواز میں سنجیدگی تھی یا تشویش، وہ جان نہ پایا تھا۔ بولو نا، کیا تمہیں بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے؟ اب کی بار اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو اس وقت میں یہاں تمہارے ساتھ موجود نہ ہوتا۔ تمہیں عثمان سے محبت ہے پر عثمان کو تم سے عشق ہے۔ اس نے دھیرے سے اس کی کھلی زلفوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا۔
تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ نمناک لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ اس نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا سر اپنے شانے سے لگایا تھا۔ زندگی کی کایا پلٹ سے انسان اتنا ہی بے خبر ہوتا ہے جتنا کہ اس کی زندگی۔ اگر خبر ہوتی ہے تو صرف تقدیر کو۔ تقدیر خاموش تماشائی بنی صرف کھیل دیکھتی ہے۔ جہاں اس کی انٹری ہونی ہوتی ہے وہاں انٹر ہو کر دونوں کھلاڑیوں سے بال چھین کر انہیں ہکا بکا کر دیتی ہے۔ تقدیر کیا رخ بدلتی ہے؟ تقدیر زندگی اور انسان کو کیا رخ دیتی ہے؟ اس سے سب کچھ اس کے علم میں ہوتے ہیں۔ اس سے ہونے والی ہر ملاقات محبت میں اضافہ کر رہی تھی۔ زندگی انم سے شروع ہو کر انم پر ختم نہیں ہوئی تھی، اس میں نگین بھی تھی۔ وہ سوچا کرتا تھا انم اب بھی یاد آتی تھی، لیکن نگین کے محبت بھرے لہجے نے اس بار دل کو راکھ راکھ کر دیا تھا۔ محبت ایک بار نہیں ہوتی، محبت بار بار بھی ہوتی ہے۔ وہ خود کو قائل کرتا تھا یا پھر وہ ہی محبت کے معاملے میں اس انوکھے تجربے سے گزر رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ انسان کو اس کی اولین محبت کبھی نہیں بھولتی۔ اگر بھول جاتی ہے تو وہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر کیوں کر ممکن تھا؟ کیا اس کی پہلی محبت محبت نہیں تھی، احساس تھا، یا کہ محبت کے بارے میں پڑھا جانے والا فلسفہ ہی غلط تھا؟ بہرحال اس نئی محبت میں وہ سرشار زندگی کو ایک بار پھر نئے سرے سے انجوائے کر رہا تھا۔ فون کر کے اس نے اسے الخیر مارکیٹ بلایا تھا۔ مارکیٹ کے سامنے وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ اکتا کر گاڑی سے نکل آیا تھا۔ مارکیٹ کے باہر کی سیڑھیوں پر ٹہل ٹہل کر وہ شدید کوفت میں مبتلا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر ٹہلتے رہنے کے بعد وہ سیڑھی پر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں گھٹنوں پر بازو رکھے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے، وہ بائیں سائڈ میں کھڑے پھولوں کے بار بیچنے والے لڑکے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ صاحب لوگے؟ آپ 10 روپے کا ہے۔ صاحب بالکل تازہ ہے، دیکھو کیا خوشبو ہے، وہ خوشامد و منت بھری آواز میں کہتا اسے خریدنے پر اکسا رہا تھا۔ دے دو۔ اس نے جیب سے روپے نکال کر 10 کا نوٹ اسے تھما کر ہار لے لیا تھا۔ خوشی خوشی چلا گیا تھا۔ ہاتھوں میں ہار لیے وہ پاس شوز شاپ کی طرف مڑ کر بلا ارادہ نظریں جوتوں پر جمائے یوں ہی سرسری سا دیکھنے لگا تھا۔ کچھ پل بعد وہ رخ موڑ کر سیڑھی سے اترنے لگا تھا، لیکن تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ بے ساختگی کے انداز میں 2 سیڑھیاں چھوڑ کر تیسری سیڑھی پر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئی تھی۔ ہاتھ میں دبے پھولوں کے ہار پر اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ اندر کوئی چلایا تھا، ہاں اندر محبت چلائی تھی۔ وہ شاید اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی بھی اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل اس پر ایک چپتی نگاہ ڈال کر چل پڑی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، یکدم سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ انم پلیز بات سنو میری، اس نے اسے بے ساختہ پکارا تھا۔ اس کی بات پر بنا مڑے اس نے قہر آلود آواز میں کہا تھا، انم مر گئی، پلیز انم تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، 2 منٹ رک کر میری بات تو سن لو، وہ منت بھرے لہجے میں کہتا ہوا اس کے قدم سے قدم ملائے چلا رہا تھا۔ مجھے نہیں سننی تمہاری بات، تمہارے درد بھرے جملے، تمہارے ہارے ہوئے الفاظ، نفرت ہے مجھے تمہاری مجبوری سے، نفرت ہے مجھے تم سے، اب کبھی بھی میری راہ میں مت آنا۔ وہ سرد چٹانی لہجے میں بولتی ایک پل کو رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی تھی۔ وہ پتھر بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ آندھی تھی یا طوفان، وہ زلزلہ تھی یا انم؟ پل میں سب کچھ بھسم کر چلتی بنی، پل بھر کے لیے آئی اور گہرے تباہ کن اثرات چھوڑ کر چلی گئی۔ دل پھٹنے لگا تھا۔ اس پھٹنے دل کو قرار کیوں نہیں آیا تھا ابھی تک؟ وہ دکھی ہونا چاہتا تھا، لیکن اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ہیلو، سوری تمہیں انتظار کرنا پڑا، دراصل گاڑی خراب تھی اس لیے مجھے پپا کی گاڑی کا انتظار کرنا پڑا۔ وہ فریش سی کھڑی معذرت کر رہی تھی۔ اس نے اس کی معذرت نہیں سنی تھی، اس نے تو اس کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ اس نے جو آواز سنی تھی اس کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، نفرت ہے مجھے تمہاری مجبوری سے۔ ہاں نفرت تھی اسے اپنی مجبوری سے، وہ خود سے بولا تھا۔ اس کی خطا نہیں ہے، نفرت کرنی چاہیے اسے، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں ادھر ادھر دیکھ کر اس کے اڑے رنگ کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار کو دیکھ کر یکدم سے مسرت بھرے لہجے میں بولی تھی، میرے لیے لیا ہے؟ اس نے لینے کو ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ چونک اٹھا تھا، یہ کسی سے گر گیا تھا، یوں ہی دیکھنے کی خاطر اٹھا رہا تھا۔ میں کسی کی چیز نہیں لیتا، اس لیے اسے پھینک رہا ہوں، کہتے ہی اس نے ہاتھ آخری سیڑھی کی طرف اچھالا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، اس نے اسپاٹ آواز میں کہا تھا۔ کیا شاپنگ نہیں کرو گے؟ اس نے حیرانگی سے کہا تھا۔ نہیں، میری طبیعت خراب ہے، تو ٹوک جواب دے کر اس نے اسے مزید سوالات سے گویا روک دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے گاڑی کی طرف جاتے دیکھتے ہوئے اس کا ناقدانہ جائزہ لینے لگی تھی۔
گھر آ کر وہ بستر پر دراز انہی الجھی سوچوں میں کھویا، تصوری میں اس سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں موجود ہر چیز کو آگ لگا دے، خود سمیت کمرے میں مکمل اندھیرا کیا۔ وہ بستر پر اوندا لیٹا تھا، کمرے کے سناٹے کو دروازے کی آہٹ نے چیرا تھا۔ اس کھٹکے پر اس نے سر اٹھا کر دائیں جانب گردن اونچی کر کے دیکھا تو آنے والے اس کے والد تھے۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وہ پاس آ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آواز پر وہ پہلے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے آواز میں بیگانگی سموتے ہوئے پاڑ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا تھا، میں غلام نبی سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے لیے گرم چائے لے آئے، ساتھ میں بریڈ وغیرہ بھی، ایک ٹیبلٹ میں اسی کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں، وہ لے لینا، اس سے بہت جلد طبیعت بحال ہو جائے گی۔ ان کی فکر مندی پر دل نہ جانے کیوں سخت سا ہوا تھا۔ وہی تو تھے مجرم اس طبیعت کی خرابی کے۔ وہ اندر ہی اندر سلگنے لگا تھا۔ جمال چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملازم چائے ساتھ میں بریڈ اور ٹیبلٹ لے آیا تھا۔ تم جاؤ، میں پی لوں گا۔ اس رات وہ کہیں نہیں تھا، صرف انم تھی جو اس کے دل و دماغ پر حاوی تھی۔ کون کہتا ہے کہ محبت شہد سے میٹھی ہے؟ محبت تو وجود کو نیست و نابود کر دینے والا مہلک زہر ہے۔ ساری رات پریشان کن سوچیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ اگلے 2 دن تک اس پر یہی کیفیت طاری رہی۔ اسے اگلے دن نگین سے ہونے والی ملاقات نے وجود پر چھائی اس افسردگی اور سنجیدگی کو بالکل ختم کر دیا۔ اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ ضروری فائلیں دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی وہ کمپیوٹر پر انڈیکس بھی چیک کر رہا تھا۔ کچھ فائلیں نپٹا کر وہ اٹھ کر ایک فائل لیے اپنے کمرے میں آیا۔ وہ ایک بہت ضروری کیس کی فائل تھی جسے آج اسٹڈی کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اس کیس کا فیصلہ چند دنوں میں ہونے والا تھا۔ کیس انتہائی پیچیدہ تھا، ایک عورت کے نکاح پر نکاح کا کیس تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس فائل کو بڑے غور سے پڑھ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھول کر فاروق اندر آیا تھا۔ ارے تم ابھی تک سر کھپا رہے ہو؟ چل یار، کچھ آؤٹنگ کر لیں، یہ بیکار کی فائلیں لیے بیٹھے ہو؟ اس نے فائل کھسکا کر بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کب آئے تم؟ اس نے فائل پھر سے اپنے سامنے کرتے ہوئے اسی مصروف انداز میں کہا تھا۔ ابھی ہی آیا ہوں، خالہ جان نہیں ہے گھر پر، سیدھا تمہارے روم میں آ گیا۔ بس بھی کرو نا یار، کیا بدتمیزی ہے۔ اس سے مزید صبر نہ ہو سکا تھا۔ یکدم سے اس کے ہاتھ میں دبی فائل کھینچ کر بیڈ پر پٹک دی تھی۔ اس نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا۔ فائل قدرے پر کھسکا کر وہ کہنے لگا، کہاں جانے کا ارادہ ہے یار؟ کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی ڈرائیو شرائیو کر لیں گے، پر میں نے 7 بجے کا وقت تو نگین کو دیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھتے ہوئے معذرتی انداز میں کہا تھا۔ اچھا یوں کرتے ہیں کہ اسے بھی ساتھ لے لیتے ہیں، تینوں ساتھ چلیں گے۔ اس کے مشورے پر تشکرانہ لہجے میں کہتا وہ خوش ہو کر بولا تھا، اوکے میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، تم تب تک ٹی وی سے دل بہلاؤ۔ ریموٹ اس کی جانب پھینک کر وہ باتھ روم چلا گیا تھا، جبکہ وہ بے فکری سے بستر پر دراز ہو کر ٹی وی پر چینل بدلنے لگا۔ اپنے سب کزنز میں اس کی سب سے زیادہ دوستی فاروق سے ہی تھی۔ فاروق اس کی نگین سے ہونے والی ہر ملاقات سے آگاہ تھا۔ اس کے تیار ہونے کے بعد وہ دونوں نگین کی طرف گئے تھے۔ فاروق نے پہلی بار نگین کو دیکھا تھا، وہ اسے اچھی لگی۔ اس نے عثمان سے اس کی تعریف بھی کر ڈالی۔ وہ حقیقی معنوں میں اس سے انسپائر ہوا تھا۔ اسے لڑکیوں میں حد درجہ خود اعتمادی بہت بات تھی۔ اس دن ان تینوں نے مل کر خوب آؤٹنگ کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نگین کو دوسری ہی صبح ہاسٹل جانا تھا۔ 2 دن کی چھٹی پر گھر آئی تھی۔ اس دن انہیں بہت مزہ آیا تھا۔ نگین نے آج رات 9 بجے واک پر چلنے کا اس سے کہہ رکھا تھا۔ مقررہ وقت پر وہ گھر سے نکلا تھا۔ گھڑی پر ایک نگاہ ڈال کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ 15 منٹ کی واک کے بعد وہ مقررہ مقام پر پہنچ کر الیکٹرک پول کے نیچے کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا، لیکن اسے طویل انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ اسے دور سے آتی دکھائی دی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ نزدیک آ کر پھولی سانسوں سمیت بولی تھی، زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے چل پڑے تھے۔ یوں ہی باتوں کے دوران پارک کے گرد چکر لگا کر وہ مین روڈ پر آئے تھے۔ مذہب کہتا ہے کہ ایک غیر مرد اور عورت کے درمیان ایک شیطان موجود ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ بے تکلفی شیطانی کوشش ہے۔ شیطان کی صحیح حد سے زیادہ بے تکلفی کی صورت اپنا رنگ لانے لگتی ہے۔ حد سے زیادہ بے تکلفی انسان کی آنکھ سے حیا اور اس کے وجود سے شرم کھینچ نکالتی ہے اور انسان کو شیطان کے ٹریک پر لا کھڑا کر دیتی ہے، جہاں اس کے ورگلانے پر انسان لذت وجود سے ہی سرور حاصل کرنے لگتا ہے۔ شیطانی چال کامیاب ہو جاتی ہے۔ انسان بے تکلفی کے ناؤ میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے ڈوب کر رہ جاتا ہے، اور وہ بھی ڈوبنے لگے تھے۔
تمہارا فائنل ایئر کب ہوگا کہ میں اس کے مکمل ہوتے ہی تمہیں چرا کر اپنے گھر لے جاؤں گا؟ وہ دونوں دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ دریا کی روانی میں ایک گہراؤ سا نظر آ رہا تھا۔ دریا بہہ رہا تھا لیکن بہتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنا سناٹا ہے یہاں۔ وہ کنارے کھڑے درخت کی اوٹ سے دریا کو جھانک کر پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے اور پھر جب تم ساتھ ہو تو اور بھی زیادہ، وہ اسے کہے جا رہی تھی۔ بولنے کے معاملے میں وہ بڑی بے باک تھی۔ جو بھی بات دل میں ہوتی تھی فوراً بول دیتی تھی۔ وہ جھک کر زمین پر کچھ تلاش کرنے لگا تھا۔ ہم ہوسٹل کی لڑکیاں ایک ہفتے کے ٹور پر شمالی علاقہ جا رہے ہیں۔ میں کچھ دنوں کے لیے تم سے نہیں مل پاؤں گی۔ میرا دل بہت اداس ہے۔ انکار میں یوں بھی نہیں کر سکتی کہ میری فرینڈز مجھ سے خفا ہو رہی ہیں۔ اب ان سب کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ پھر ایک دم سے وہ چونکتے ہوئے کسی پرخیال انداز میں کہنے لگی تھی، تم کیوں نہیں چلتے ہمارے ساتھ؟ اس کی آواز ایک دم سے امتساد سے پر ہو گئی تھی۔ میں، وہ تحیر امیز آواز میں بولا تھا۔ ہاں تم، پھر کچھ رک کر بولی تھی، وہ ہفتوں کے لیے تم بھی چلو نا، پھر گھر میں کوئی سا بھی بہانہ بنا دینا، پلیز چل رہے ہو نا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے مسلسل جانے پر اکسا رہی تھی۔ وہ جو کسی خیال میں کھویا سوچ رہا تھا۔ کسی حتمی فیصلے پر پہنچتے ہی اس نے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ 2 دن بعد ہم جا رہے ہیں، تم بھی اسی دن آ جانا۔ موبائل ساتھ رکھنا، پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کہاں مل سکتے ہیں۔ سر ہلاتے ہوئے اس نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ رات کو کھانا کھاتے وہ ہال کمرے میں آیا تھا۔ اس وقت جمال کے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ مصروف تھے۔ کلثوم نماز پڑھنے کے بعد سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ، کوئی بات ہے کیا؟ اپنے قریب جگہ دیتے ہوئے انہوں نے ملائمت بھری آواز میں کہا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ پر نیم دراز ہو گیا، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر کچھ کہنے کو الفاظ ترتیب دینے لگا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ آئندہ شمارے میں ملاحظہ فرمائیے۔ تو آج کا یہ ناول مجھے بہت بہت عجیب لگ رہا ہے، کچھ تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہانی اچھی ہوگی یا بری ہوگی، مطلب کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ رائٹر شاید خود کنفیوز ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نہ کرے اس کی ہیپی اینڈنگ نہ ہو، تو یہ ایک طرح سے واحد ناول ہوگا جو میرے چینل پر ہوگا جس کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوگی۔ باقی آلموسٹ ایسا کوئی ناول نہیں ہے جس کی ہیپی اینڈنگ نہ ہو۔ ہر ناول بہت ہی اچھا ہے، ہر ناول بہت منفرد ہے، تو یہ بھی مجھے تھوڑا سا منفرد لگ رہا ہے۔ ہوپس ہو کہ اس کی آگے جا کر کوئی اچھی کہانی بن جائے، یا یہ بیچارہ اس کی یہ دوسری محبت بھی ناکام جائے، پھر اس کو تیسری محبت ملے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ویسے اچھا انسان ہے، لیکن خیر مجھے اچھی لگی تھوڑی بہت یہ کہانی، تو تھوڑی سی مجھے ہے بھی کیوریوسٹی کہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں کیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو سیکنڈ پارٹ اب میں کل دوں گی یا پھر آج ہی مل جائے گا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ مجھے جس دن آپ لوگوں کا اچھا رسپانس ملے اس دن میں جلدی دے دیتی ہوں، ادروائز میں پھر آپ لوگوں کو اگلے دن ہی دوں گی، نیکسٹ ڈے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔ اور ہاں، میں آپ لوگوں کو پاک ناولز کا نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا، اب بھی بول رہی ہوں کہ اگر کوئی ناول آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو جو پرسنلی سجیسٹ کروں گی چینل، وہ پاک ناولز ہیں، تو آپ لوگ وہاں پر جا کر اچھے اچھے ناول سن سکتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے ناولز ایسے ہیں جو بہت پسند ہیں مجھے، تو میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتی ہوں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ اور اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔